نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 12 سورہ حجرات. ٹھیک ہے، آدھی ہم نے آیت دیکھے تھے، آدھی باقی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. خطاب کس سے ہے؟ ہم سب سے. اور جب اس طرح سے جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاص خطاب ہے. ٹھیک ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اجتنیبو، اجتناب کرو، بچو، کثیرم، بہت سے، من الظن، زن میں سے، بہت سے زن سے بچو، بدگمانیوں سے بچو. ان بے شک، بعض الظن اسم، بعض زن گناہ ہے. ان تاکید ہے، کیونکہ بعض بدگمانیاں کیا ہے؟ اسم ہے، گناہ ہے. اور کیا حکم تھا؟ ولا تجسسو، اور نہ تم تجسس کرو. تجسس ٹوہ لگانا، بات کی کھوج لگانا، پیچھے پڑ جانا. اور نہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی کرو. آگے کہا جا رہا ہے ولا یغتب، اور نہ تم غیبت کرو. بعضکم، یغتب کا فاعل آگے آ رہا ہے، بعضکم، اور نہ تمہارے بعض غیبت کرے، بعضن، بعض کی. یعنی نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے. یغتب کس سے ہے؟ اس کا روٹ لیٹر ہے غین یا با، غیب. غیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوشیدہ، چھپا ہوا. غائب اسی سے ہے، ایبسنٹ. تو اسی سے کیا ہے؟ غیبت. ٹھیک ہے، یعنی کسی انسان سے چھپ کر اس کی عدم موجودگی میں، یعنی اس کے ایبسنس میں، اس کی غیر حاضری میں اس کے عیب بیان کرنا. ٹھیک ہے، غیبت کیا ہے؟ کسی انسان سے چھپ کر اس کے عیب بیان کرنا، اور وہ عیب جو اس میں موجود ہوں وہ بیان کرنا. دیکھیں، غیبت جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہے. غیبت از ناٹ لائی، جھوٹ نہیں ہے. نمیمہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، نمیمہ، نمیم، چغلی، اس میں جھوٹ آتا ہے. غیبت جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو غیبت کیا ہے؟ جو برائی اس کے اندر موجود ہے اس کو اس کے ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا. اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ بہتان ہے، جو غیبت سے بہت بڑی چیز ہے وہ. اور اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر یہ جو کسی کی برائی بیان کرنا ہے اس غرض سے بیان کی جائے کہ دو لوگوں میں پھوٹ ہو جائے، تعلقات خراب ہو جائے، اس غرض سے اگر بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہوگی؟ چغلی، نمیم. ٹھیک ہے، ایک غیبت ہے، دوسرا چغلی ہے، تیسرا بہتان ہے. غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی جو اس کے اندر موجود ہے، یعنی جو سچ ہے اس کو اس کے غیر موجودگی میں کسی اور کے سامنے بیان کرنا، یہ ہے غیبت. چغلی کیا ہے؟ برائی بیان کرنا تاکہ دونوں میں پھوٹ ہو جائے، دونوں میں فساد ڈلوانا، تعلقات خراب کرنا، یہ ہے چغلی. تیسری چیز کیا ہے؟ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو وہ اس پر بہتان لگانا ہے. ٹھیک ہے، سلینڈر، اور جو کہ غیبت سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی کیا ڈیفینیشن دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت، غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بیما یکرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا وہ ذکر کرنا جو اسے کراہت محسوس ہو، جو اسے ناگوار گزرے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا پوچھا؟ ان کانا فیہ،
اگر وہ اس میں موجود ہو تو یعنی وہ جو برائی ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہ اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، یعنی یہی دراصل غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ، اگر وہ اس میں نہیں ہے فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو تم نے اس کو کیا کیا؟ اس کو بہتان لگایا، جو کہ غیبت سے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یغتب، نہ تم غیبت کرو، بعضکم تم میں سے بعض بعضن بعض کی، بیک بائٹنگ مت کرو۔ بیک بائٹنگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے بیک پر بائٹ مت کرو۔ بیک یعنی پیٹھ، کسی کے پیٹھ کو نہ کترو۔ اگر کوئی آپ کے سامنے بائٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو بائٹ کرنے دیں گے؟ سامنے سے اگر کوئی بائٹ کر رہا ہے، آپ کو کتر رہا ہے، آپ کترنے دیں گے؟ نہیں۔ لیکن کوئی اگر آپ کے بیک پر بائٹ کرے گا تو آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے، ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، right؟ تو غیبت کیا ہے؟ بیک بائٹنگ کرنا۔ عام طور پر کسی کے پیچھے اس کی کیا بات ہوتی ہے یا کیا برائی ہوتی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے؟ ایک تو خلق میں برائی ہوتی ہے، خلق کیا ہے؟ تخلیق میں، جسمانی۔ دوسرا کس میں برائی ہوتی ہے؟ خلوق میں برائی۔ خلوق میں برائی کیا ہے؟ یعنی اس کے اخلاق میں برائی۔ خلق میں برائی کرتا ہے انسان یا پھر اس کے خلوق میں کرتا ہے؟ خلق میں برائی یعنی جسمانی اعتبار سے دیکھو، موٹا ہے، پتلا ہے، چھوٹا ہے، ٹھنگنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے خلق میں، اس کی تخلیق میں اس کے جسمانی برائی کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ خلوق میں برائی۔ خلوق اخلاق میں اس کی عادتوں کے اوپر تبصرے کرنا، یا کسی کے حالات پر تبصرے کرنا، اور پھر اس انداز میں تبصرے کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ پھر اسی طرح کسی کی تھنکنگ پر، عقل پر، ذہانت پر ایسی بات کرنا کہ جیسے وہ تو بدھو ہے، رائٹ، اس کو تو بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو تو کچھ عقل ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غیبت میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ نے اگر اس کو تھوڑی عقل دی ہے تو وہ کہاں سے عقل لائے؟ اگر اس کے پاس ذہانت تھوڑی ہے تو وہ کہاں سے اس کو بڑھائے؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کی سمجھ تھوڑی ہے یا چھوٹی ہے اور آپ کی اس کے مقابلے میں زیادہ ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل کسی اور معاملے میں بہت اچھی ہے جہاں آپ کی اچھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف طرح کے مختلف چیزوں میں درجات دیے ہیں نا۔ تو غیبت کیا ہے؟ کسی کے خلق میں اس کے جسمانی عیوب نکالنا، ٹھیک ہے، اس کی برائیاں کرنا، اور خلوق میں اس کے احوال میں، اس کے اشغال میں، اس کے کاموں میں، اس کی عقل میں، اس کے ذکا میں برائیاں کرنا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں غیبت میں۔ ولا یغتب بعضکم بعض، کوئی بھی غیبت کیوں کرتا ہے کسی کی؟ دیکھیے اس سے پہلے جو وجوہات گزری نا تجسس میں، تو سیم وجوہات ہے کہ کیا تھی وجوہات؟ اختلاف سب سے پہلا، دوسرا تکبر، تیسرا حسد۔ تو بنیادی طور پر یہی تین وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے، مختلف رائے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر غیبت کرتا ہے انسان۔ کبر، آپ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تکبر ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز حسد، جلسی، تو کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ حجۃ الوداع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت تم پر حرام ہے، جس طرح اس دن یعنی یوم عرفہ کی حرمت ہے، جس طرح یوم عرفہ کا احترام ہے، ریسپیکٹ ہے، عزت ہے، اور پھر اس مہینے کی کون سا مہینہ ہوتا ہے حج کا؟ ذی الحج، جس طرح اس کی حرمت ہے، اس کا احترام ہے، اور پھر کون سے شہر میں ہوتا ہے حج؟ مکے میں، جس طرح اس شہر یعنی مکے کی حرمت ہے، تو اسی طرح انسان کی ایک دوسرے کی عزت بھی تم پر حرام ہے، اس کا خون بھی کرنا، اس کا قتل کرنا، اس کا مال، یہ سب چیز تم پر کیا ہے؟ حرام ہے، تم کو اجازت نہیں ہے کسی کی عزت پامال کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ سنو، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، پس جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچا دے۔ تو عزت کا لحاظ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے کسی کی جان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی طور پر قتل کرنا برا ہے، اسی طرح اس کی عزت پامال کرنا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی مال، اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی کسی کی غیبت کرنا کیا ہے؟ اس کی عزت کو نقصان دینا ہے، اور یہ کیا ہے؟ حرام۔ Right؟ کسی کو بدنام کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اکبر الربا عند اللہ، ٹھیک ہے، سب سے بڑا سود کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی عزت کو حلال سمجھ کر اس پر حملہ کرے، یعنی اسے بدنام کرے، اس کی غیبت کرے یا بہتان باندھے۔ بہت سے لوگ انٹرسٹ منی جو ہوتی ہے، سود کو تو کالا سانپ سمجھتے ہیں، لیکن پھر ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ سورہ احزاب میں، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ رائٹ؟ دیکھیے، اب غیبت اگر دو لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کے لیے کر رہے ہیں، تعلقات خراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، پھوٹ ڈلوانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پھر چغلی ہے، لگائی بجھائی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ چغلی ہے۔ اور چغل خور کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لا يدخل الجنت قطات، قطات چغل خور کو کہتے ہیں، نہیں داخل ہوگا جنت میں قطات، چغل خور۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور ناروا باتیں پھیلاتے ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث تو سب کو پتا ہوگی، دو قبروں کے پاس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو ایسے گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا ہے جو لوگوں کی نظر میں بہت بڑا لگتا ہو، بلکہ کس لیے عذاب دیا جا رہا ہے؟ ایک تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، نمیم تھا۔ تو چغلی کیا ہے؟ دو لوگوں میں فساد ڈالنا، چاہے میاں بیوی ہو، بہن بھائی ہو، دوست ہو، کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ایسی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑے، تعلقات خراب ہو جائے، وہ کیا ہے؟ چغلی، اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رائٹ؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟
वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन, और हर उस शख्स का कहा ना मानो जो बहुत खस्में खाने वाला जलील है, हम्माजिम मशाइम भी नमीम, नमीम चुगलीखोर, ऐब लगाने वाला, चुगली खाने के लिए चलने वाला। ठीक है, यानी किसकी इताअत मत करो कहा जा रहा है, वला तुति, तुम उसकी इताअत मत करो जो बहुत ज्यादा खस्में खाने वाला है, जलील है, ऐब लगाने वाला है, चुगली खाने के लिए चलने वाला है, यानी चुगली करने वाला है, भलाई से रोकने वाला है, हद से बढ़ने वाला है, गुनाहगार है, बदमिजाज है, उसके अलावा नसब में। ठीक है, तो इन तमाम की क्या कहा जा रहा है, सूरह कलम की आयत है, इनकी इताअत मत करो। जिसके अंदर, जिस शख्स के अंदर ये सिफात हो, उसकी बातों को ना मानो, वला तुति। तो गोया ऐसे तमाम काम एक मोमिन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। हम्म? मोमिन कौन होता है, भोला भाला होता है मोमिन, राइट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु गर्रुन करीमुन, गर यानी भोला भाला, right? धोखेबाज नहीं, जिसको साजिशों का मकर का पता नहीं होता है, उसको कहते हैं गर्रुन। तो अल मुमिनु गर्रुन करीमुन, मोमिन कैसा है, भोला भाला है, सादा दिल है और करीम है, बहुत ऑनरेबल है, सखावत वाला है। वल फाजिरु, और फाजिर कौन है, खब्बुन लईम, बदकिरदार है, धोखेबाज है, कमीने मिजाज का होता है, राइट। तो मोमिन गर्रुन है, राइट, भोला भाला है, सादा इंसान है, दूसरों के लिए खैर ख्वाह है, हुस्न जन रखता है, राइट? कोई खराबी भी हो जाए तो उसको दूर करने की कोशिश करता है, खराबियों को बढ़ाता नहीं है, राइट। तो क्या कहा जा रहा है, वला यगतब, और ना गीबत करे, बाजुकुम तुम्हारे बाज, बाजन बाज की, राइट। आगे कहा जा रहा है आ युहिब्बु अहदुकुम, युहिब्बु का फाइल है अहदुकुम, क्या तुम में से कोई एक पसंद करता है, अन के, या अन याकुला, कि वो खाए, लहमा गोश्त, अखी ही, उसके भाई का, मईतन, मईतन हाल आ रहा है, मुर्दार। देखिए यहाँ पे जो तर्जुमा है ना, वो तर्जुमा सही नहीं है ग्रामर के लिहाज से, ठीक है। जो तर्जुमा होता है ना, क्या कोई पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, मुर्दा भाई तो मौसूफ सिफत हो जाता है, ठीक है। हम्म, तो वो तर्जुमा, वो अगर अरबी में करेंगे तो उसका कैसे होगा, अखीहिल मय्यित, ठीक है। यहाँ पे अखीहिल मय्यित नहीं आया है, right? यहाँ पे क्या आया है, अखीही को रोक दिया गया, फिर मईतन आया है, मईतन हाल बन रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला हमको ये कह रहे हैं कि तुम इमेजिन करो, हाल क्या होता है, मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। जैसे मैं आपको कह रही हूँ वो आया, ठीक है, वो आया, तो आपने सुन लिया, ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको कह रही हूँ वो रोता हुआ आया, है ना? तो आपने अब तस्वीर बनाई अपने दिमाग में, है ना, आपने एक इमेज बनाई ना। जब मैंने ये कहा कि वो रोता हुआ आया, तो आपने क्या सोचा, अच्छा उसका हाल क्या है, रो रहा है, राइट। फर्क है ना दोनों में, राइट। तो जब मैंने ये कहा ना कि रोता हुआ, तो उसका मतलब क्या है, ये हाल बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है मई तन, यानी तुम ये सीन को तसव्वुर करो, वो हाल को इमेजिन करो, और वो क्या है, वो मुर्दार है, मतलब तुम्हारा एक भाई है जो मुर्दार मुर्दार पड़ा हुआ है, मैयत है। पूरा हाल, पूरा सिनेरियो जहन में लाओ, ठीक है, ताकीद है यहाँ पे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आ युहिब्बु अहदुकुम, क्या कोई तुम में से पसंद करता है कि अन याकुला लहम अखीही, कि वो खाए उसके भाई का गोश्त जो कि मुर्दार है, जो कि इस हाल में है कि मुर्दा पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, देखिए, घर में अगर किसी का भाई मर जाए, और वो उसका हाथ काट रहा है, उसका पैर काट रहा है, उसकी नाक काट रहा है, उसको खा रहा है, कैसा, ये ये तसव्वुर करके ही कैसा महसूस होता है, घिन आती है ना। फकरे तुम,
کیا ہوتا ہے؟ تو تم ناپسند کرو گے، کراہت کرو گے اس کو. اور غیبت کتنے مزے مزے لے کر کرتے ہیں نا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. یہی چیز روک سکتی ہے یہ کام سے انسان کو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے. اس میں آپ دیکھیے، ہم عام طور پر کیا کرنے لگتے ہیں؟ جب غیبت شروع کرنے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ہم، دیکھو، دل تو نہیں چاہ رہا ہے، مگر یہ بات کرنا ضروری ہے. اور پھر اپنے آپ کو ہم کچھ نہ کچھ تعویل دیتے رہتے ہیں. کسی نہ کسی طرح اس کو ہم اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں. بعض اوقات بہت اسٹائل سے پہلے کسی کی تعریف کر لیں گے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لیکن، مگر، اگر، بٹ، اف کہہ کے پھر دوسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں. رائٹ؟ اور کیا طریقے ہوتے ہیں غیبت کرنے کے؟ بعض اوقات بعض لوگ صرف ٹائم پاس کے لیے کسی نہ کسی کو موضوع بحث بنا کے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں یا اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اچھائی تو بہت کم، لیکن اس میں برائی زیادہ ہوتی ہے. یعنی کئی قسم کے بہانے کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے کہ ہم تو اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں، ہم تو اس کی اصلاح چاہتے ہیں. بھائی اگر اصلاح چاہتے ہیں تو اس کو جا کے بتاؤ، سامنے بتاؤ. اور کیا ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے غیبت کرتے ہیں؟ دیکھیے، بعض اوقات نا، بعض لوگ، بعض مائیں بچوں کے سامنے برائیاں کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں. خاص طور پر سسرال والوں کی، بچوں کے سامنے دادی کی، پھپھو کی، چاچی کی، رائٹ، سسرال والوں کی غیبت کر کے ان کے ذہن بگاڑتے ہیں. اور پھر بچے اسی ذہن کے ساتھ پلتے ہیں. right؟ اب آپ سوچئے، بچوں کو ذہن میں یہ چیز ڈال دیے، تمہاری دادی اچھی نہیں ہے، تمہاری پھپھو اچھی نہیں ہے. right؟ اب وہ بچے ان سے ملیں گے تو کس چہرے کے ساتھ ملیں گے؟ کس ذہن کے ساتھ ملیں گے؟ نفرتوں کے ساتھ ملیں گے. پھر وہ چیز نا ان بچوں کا ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. right؟ یہ بچوں کو خراب کرنے والی بات ہے. دیکھیے، عموماً کیا ہوتا ہے، خاندانوں میں کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے جلس ہوتا ہے، تعلقات کی خرابی یا کچھ نہ کچھ گڑبڑ چلتی رہتی ہے. اب مائیں عام طور پر کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو اپنی پارٹی کا بنا لیتی ہے. right؟ اور پھر ان کے ساتھ جو خاندان کے عیب ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتی رہتی ہیں. right؟ تو یہ بہت بری بات ہے، یہ ذہنوں کو بگاڑنے والی بات ہے. اگر خاندان میں کسی شخص سے واقعی کچھ دھوکا ہے، کسی نقصان کا اندیشہ ہے، تو جب بچے بڑے ہو جائیں، وہ اپنا جب بزنس کاروبار سنبھالنے لگیں، تو اس وقت مطلع کرا دیں. وہ ایک الگ صورت ہے جب ضرورت ہو تب. لیکن اس بات کو جواز بنا کر ایک عمومی فضا قائم نہیں کر لینی چاہیے کسی کے خلاف. رائٹ؟ تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے، غیبت سننا اور غیبت کرنا دونوں برابر ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کر رہی ہوں، میں تو بس سن رہی ہوں، تو دونوں بھی سیم ہے. جو سن رہا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ خود بھی غیبت کر رہا ہے، برابر کے شامل ہے. اس صورت میں یا پھر ایسی سچویشن میں انسان بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت مشکل میں آ جاتا ہے جب کوئی دوسرا شروع ہو جاتا ہے. جب کوئی دوسرا غیبت کرنے لگتا ہے تو پھر اب وہ سنانے لگتا ہے تو اب وہ انسان کیا کرے گا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے چہرے کے تاثرات ایسے رکھنا چاہیے کہ دوسرے انسان کو انکریج کم ہو، یعنی وہ ایک طرح سے اور آگے نہ بڑھے. ہمارے چہرے کے تاثرات ایسے ہونے چاہیے کہ ہم کو اس سے کراہت ہو رہی ہے، ہم یہ اچھا نہیں محسوس کر رہے ہیں، یا پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یا ٹاپک بدل دیں.
دیکھیں ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتہ چلا ہے میں نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ میمون کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، یہ اسلاف کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں یہ آ رہا ہے، ان کے اقوال کیا ہیں۔ میمون کسی کی غیبت نہیں کرنے دیتے تھے، کوئی ان کے پاس کرتا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے۔ لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں کوئی نہ کوئی غیبت ہو جائے گی، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے تو کیا ہوگے؟ تمہارے دل ٹھنڈے رہیں گے۔ عمر بن عبید سے کہا گیا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پر رحم آنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بچو اور اس پر رحم کھاؤ، یعنی اس کو باتیں کرنے کا موقع نہ دو۔ تو اگر دوسرا شروع ہو جاتا ہے ہمارے سامنے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے چہرے کے ایسے تاثرات ہونے چاہیے کہ اس کو محسوس ہو کہ ان کو یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی بند کر دے، یا پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے، یا پھر ٹاپک بدل دینا چاہیے۔ right؟ اسی طرح دیکھیے اگر کوئی خاتون واقعی مظلوم ہو، جس پر حقیقی معنوں میں ظلم ہوا ہے، یا اس کو اس کا حق نہیں دیا ہے، تو وہ اپنے ظلم کی داستان کسی ایسے شخص کو سنا سکتی ہے کہ جو اس کو کوئی اچھا مشورہ دے، یا اس کو حوصلہ دے، یا اس کی اصلاح کرے۔ لیکن بھری محفلوں میں بیٹھ کر شوہر کی باتیں کرنا، گھر کی باتیں کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ چھٹا پارا جو شروع ہوتا ہے ہمارا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ بد زبانی کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ کہ من القول الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، سوائے کوئی مظلوم ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جہر کیا ہوتا ہے؟ کھلم کھلا کرنا، اوپنلی کسی کی برائی کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ہر مجلس میں بیٹھ کر شروع ہو گئے، تو یہ لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا۔ من القولی، بات سے، الا من ظلم، الا یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر واقعی ظلم ہوا ہو، غلط فہمی نہیں ہے، واقعی میں جس پر ظلم ہوا ہو، تو اس کا حق ہے چاہے وہ عدالت میں جائے، باہر کی عدالت میں جانے سے پہلے گھر کی عدالت میں جائے، کسی قریبی رشتہ دار کو، کسی بہن بھائی کو، کسی دوست کو، مفتی کو، یا کسی ایسے پنچایت کو جہاں سے اس کو اس کے مسئلے کا حل مل سکے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو ظلم کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے، وہ غیبت نہیں ہوگا، رائٹ۔ مثلا دیکھیے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے، ان کے جب شوہر نے ان سے زہار کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ساری بات بتائی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو یہ کس کی مثال ہے، کس چیز کی مثال ہے؟ ظلم و زیادتی کی بات کی، رائٹ۔ تو اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہے، رائٹ، تو وہ جو متعلقہ شخص ہے اس کو بتا سکتا ہے، تو وہ غیبت نہیں ہوتا، رائٹ۔ لیکن دیکھیے اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے کہ ماں مل گئی تو ماں سے شروع ہو گئے، بہن مل گئی بہن سے شروع ہو گئے، بھائی سے شروع ہو گئے، دوست سے شروع ہو گئے بتانا برائی، بچے مل گئے بچوں کو بتانا شروع کر دیے، جو سامنے آیا اس کو بتا رہے ہیں، رائٹ۔ پھر وہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے غبار نکالنے کی، اور وہ غبار تو کہیں نکلتا ہی نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب کی زندگیاں حرام ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں انسان کو محدود اور مفید اور ضروری بات ہی کرنا چاہیے، رائٹ۔
بہت انکریج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک برائی کو بار بار مختلف لوگوں سے کیا جائے تو وہ چھوٹی سے بڑی بن جاتی ہے، اور اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ اس ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ بار بار ہر ایک سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس سے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ سچ ہی بن جاتی ہے، رائٹ؟ مثلاً شوہر کی بات ہے، شوہر نے ایسے ہی کچھ کہہ دیا، رائٹ؟ اب میاں بیوی کی باتیں ہیں، رائٹ؟ اب میاں بیوی کو کیا کہا گیا ہے؟ لباس کہا گیا ہے، right؟ وہ ایک سوال آیا تھا نا کہ ایک سائکیٹرک کو کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ماں باپ ہم کو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں یا ہمارا شوہر ہم کو اچھے سے جانتا ہے، right؟ مطلب یہ اکثر سننے میں آتا نا کہ میں تم کو تو اچھے سے جانتا ہوں، right؟ تمہارے رگ رگ سے واقف ہوں، تو ہمارے ماں باپ ہم کو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں ہمارے مزاج کو، یا ہمارا شوہر ہم کو زیادہ اچھے سے جانتا ہے، right؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میاں بیوی لباس ہے، لباس سے زیادہ قریب انسان کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کے جسم کو سب سے پہلے کیا ٹچ کرتا ہے، کیا قریب ہے آپ کے جسم سے؟ لباس، right؟ تو بہرحال دیکھیے میاں بیوی کی جو بھی بات ہوتی ہے نا، رائٹ، وہ بات اگر بیوی، رائٹ، کسی اور کو بتاتی ہے، مثلا ماں سے شیئر کرتی ہے، بہن کو بتاتی ہے یا بھائی کو بتاتی ہے، right؟ اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوئی، ایسے ہی شوہر نے کچھ بول دیا، right؟ اب وہ بات چلے گئی میکے میں، اب ادھر تو یہ حال ہوا کہ دوسرے رات میں سب ختم، ٹھیک ہے، میاں بیوی دوسرا دن گزرا، ساری بات جو کچھ ہوئی وہ سب کچھ بھول گئے، نیا دن شروع ہو گیا، ادھر تو حالات پورے چینج ہو گئے، لیکن جو غیبت اس عورت نے اپنے میکے میں کی ہے نا، وہ ماں باپ کبھی نہیں بھولتے، بہن بھائی کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتے، زندگی بھر کے لیے وہ اپنے داماد سے، بہن سے ہمیشہ کا اسی طرح کا امیج رکھتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ڈسکرائب کیا فرسٹ ٹائم، اور یہاں پر تو تعلقات بہت اچھے ہیں، رائٹ؟ وہ ہمیشہ اس شخص کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں چاہے آپ کتنی بھی تعریف کرو بعد میں، تو اسی لیے لباس کہا گیا ہے، یہ پرائیویٹ لائف ہے، اس کو پرائیویٹ ہی رکھو، right؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ لباس ہے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، لیکن جب حل نہیں نکل رہا ہے تو صرف ایسے شخص سے ہی ذکر کرنا چاہیے جو واقعی مدد کر سکتا ہو، رائٹ؟ اسی طرح دیکھیے اگر کوئی فوت ہو جائے، ہم، اس کی تو برائی کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو اپنے اعمال کو پہنچ گیا، right؟ اگر اس کی کوئی اچھی بات یاد ہے تو وہ کر لیں، کیونکہ کسی کے پیچھے اس کے اچھے یا برے آثار جو ہے نا اس کے نامہ اعمال میں پڑتے ہیں، اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کے حسنات میں جاتی ہے، اور اگر آپ مرنے والے کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کے برائیوں کے حصے میں چلی جاتی ہے، right؟ اور اس میں کیا آتا ہے، اسی طرح کسی سے فتویٰ لینا ہے آپ کو، مثلا میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، اب میاں نے طلاق دے دی، right؟ اب طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی وہ مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ کہاں جائے گا، مفتی کے پاس، right؟ تو اب مفتی کے سامنے یا جج کے سامنے کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس معاملے کی تحقیق ضروری ہے نا، تو غیبت مفتی یا جج غیبت سننے والوں میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسئلے کا حل تلاش کرنے والوں میں سے ہوں گے، لیکن اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پھر ایسی باتوں کو اپنے پاس ہی رکھے، جا کے اپنے بیوی سے، رشتے داروں سے، اس سے اسے نہ پھیلائیں، right؟ دیکھیے اصل میں نا یہ ساری باتیں بہت ساری فراغت سے تعلق رکھتی ہیں، آپ اگر فارغ ہے نا تو یہ سارے کاموں میں انوالو ہوں گے، فری ہے، ٹائم ہے، جس کے پاس کام ہوتا ہے نا اس کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کس نے اس سے کیا کہا تھا، کیوں کہا تھا، سب بھول جاتا ہے،
جب ہم فارغ ہوتے ہیں نا پھر ہم اس کی ہر بات کو اتنی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، پھر اس میں بہت ساری غیر ضروری چیزیں بھی شامل کر لیتے ہیں جو کہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں، رائٹ؟ اور اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہاں پہ کیا آیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، right؟ تو اللہ کا ڈر ہو تو اپنا حساب خود کریں، اپنا گمان سب سے پہلے درست رکھیں، تجسس نہ کریں. اللہ کا ڈر ہے تو کسی کی بات ہی نہ کریں، right؟ اس کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اگر دیکھیے آپ کو کسی کے تعلق سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو تجسس ہے کہ وہ میرے خلاف کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، کچھ پلاٹ کر رہے ہیں، کچھ مکر کر رہے ہیں، رائٹ؟ مثلاً آپ کو کسی سے خوف ہے، رائٹ؟ کوئی شخص آپ کے بارے میں مکر کر رہا ہے، چالیں چل رہا ہے، تدبیریں کر رہا ہے، رائٹ؟ آپ کو اب تجسس ہو رہا ہے. اب تجسس لیڈس ٹو کیا ہوتا ہے؟ assumptions، بدگمانیاں ہوتی ہیں، right؟ تو اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں. دیکھیے کوئی کتنا بھی منصوبہ بنائے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، کتنا بھی پلاٹنگ کرے، کتنے بھی مکر کرے، کیا وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، right؟ تو تجسس نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ اللہ کے حوالے کر دیں اپنے معاملات. توکل اسی کا نام ہے نا. توکل کیا ہے؟ وکیل کس کو کہتے ہیں؟ وکیل کے سامنے آپ کا کیس دے دیتے ہیں نا، رائٹ؟ پورا سنا کے بس اس کو سپرد کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو وکیل بنانا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، رائٹ؟ تو ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے پھر؟ یہ تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ گفتگو کم کرنا ہے، رائٹ؟ کسی کو ڈسکس نہیں کرنا ہے، رائٹ؟ صبر کرنا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھنا ہے کہ کسی کی برائیاں کرنے سے ہم اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں، right؟ بری بات کرنے سے ہم اپنی امیج خود خراب کر رہے ہیں. دیکھیے جب بھی آپ کو غیبت کرنے کا ایسا بس خیال آیا، اب غیبت ہونے والی ہے کسی کی، رائٹ؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ میتن، حال بتایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس حال کو ذہن میں لا لیں. مردہ بھائی کو ذہن میں لا لیں، مردار گھر میں پڑا ہوا ہے. مردہ گھر میں کتنا وہ لگتا ہے نا، فوراً اس کو دفنا دو، یہ کہا جاتا ہے. تو جب آپ امیجن کریں گے مردہ کو غیبت کرنے سے پہلے، کیا غیبت کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات دیکھیے غیبت نا حسد کی بنا پر بھی ہوتی ہے، کسی سے جیلسی ہے، رائٹ؟ مثلاً اللہ نے اس کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس کو اللہ نے بہت نوازا ہے، رائٹ؟ تو اس سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، right؟ تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ دیکھیے اللہ نے اس کو نوازا ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، right؟ اس میں ہمارا تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کمال نہیں ہے، right؟ ہاں لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو اتنا دیا ہے، ہم کو بھی نواز، ہم کو بھی عطا کر، right؟ تو جو فضل کا مالک ہے، جو دینے والا ہے، اسی سے مانگے، نہ کہ دوسروں سے حسد کریں، غیبت کریں. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس میں ایک ہوپ ہے نا، ایک امید ہے نا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے توبہ کریں. اور جن کے خلاف اگر آپ نے کبھی کچھ کہا ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تواب الرحیم. دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ ہر طرف سے برائی مٹانا چاہتا ہے. یہ نہیں چاہتا کہ صرف تم اچھا بنو بلکہ بناؤ بھی، رائٹ؟ یا ایہا الناسو، اے لوگوں، تمام لوگوں سے خطاب ہے.
انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا کم تم کو، رائٹ. انا میں بھی تاکید ہے، نا بھی 2 بار آیا ہے، رائٹ. بے شک ہم ہی نے پیدا کیا ہے تم کو، کس سے؟ من ذکرن، ایک مذکر سے، و انسا، اور ایک مؤنث سے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے. کس سے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے. اب دیکھیں یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں آئے ہیں، سب کو خطاب ہے، تمام لوگوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان سے جنم لیا ہے، نہ کہ بندر سے، من ذکر و انثی وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تم کو شعوباً، کیا بنایا؟ شعوب. شعب کی جمع ہے، شین عین با، شعب. شعب کس کو کہتے ہیں؟ خاندان کو. دیکھیے اس میں بھی نا ایک ترتیب ہے، ایک ٹری ہے، جیسے جو سب سے بڑا، جو کیا کہیں گے، ایک لوگوں کا مجموعہ، پاپولیشن، جیسے آپ کہہ لیجئے نیشن، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں شعب، سب سے بڑی چیز کے لیے. اس کے بعد آتا ہے پھر قبیلہ، مطلب شعب کی برانچ ہے قبیلہ. جیسے مضر ایک خاندان تھا، ٹھیک ہے، مضر. پھر اس کی شاخ کیا تھی؟ قریش، تو وہ قبیلہ بنی، قبیلہ قریش. پھر اس کے اندر اور ایک شاخ بنی، جیسے بنو مخزوم، بنو قصی، تو اس کو کہتے ہیں امارہ. پھر اس کے بعد آتا ہے وطن، بنو ہاشم، ان کے بیٹے، پھر فخذ، پھر فصیلہ، سب سے چھوٹا، یعنی ایک ہی والد اور اولاد والا لاسٹ میں، ٹھیک ہے. تو شعب کیا ہے پھر؟ سب سے بڑا خاندان یا پھر قبیلہ، رائٹ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے بنایا تم کو شعوباً، خاندان، رائٹ. وَقَبَائِلَ، اور قبیلے، یعنی ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو. تعارفو عرفہ سے ہے، پہچاننے کے لیے آتے ہیں، رائٹ، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تفاعل سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حسب نسب پر فخر جتانے کے لیے قبیلے نہیں بنائے ہیں، بلکہ کس لیے بنائے ہیں؟ پہچان کے لیے. جیسے کسی شخص کا نام ہوتا ہے نا پہچان کے لیے، اسی طرح قبیلہ بھی اس کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم یہ قبیلے سے ہیں، ہم تو قریش کے ہیں. بڑائی کے لیے، فخر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا مقصد بتا رہے ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو. ان، بے شک، اکرمکم، سب سے زیادہ عزت والا تم میں، عند اللہ، اللہ کے پاس، کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے یا متقی ہے تم میں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی کسی کی بھی عزت، بڑائی، برتری کا معیار، خاندان، رنگ، نسل، حسب نسب، قبیلہ، برادری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے اختیار میں ہے نہیں. ہمارا خاندان جو ہے وہ ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے کچھ ریزرویشن کر کے آئے تھے کہ ہم کو یہ سید گھرانے میں پیدا کرو، ہم کو یہ ہاشمی گھرانے میں پیدا کرو، کچھ تھا ہمارا. اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اصل چیز کیا ہے جو اللہ کے پاس انسان کو عزت دیتی ہے؟ اتقاکم، تقوی. جو جتنا تقوی میں آگے بڑھتا ہے وہ اتنا اللہ کے پاس باعزت ہوتا ہے. مثلا ایک شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص مسجد جاتا ہے، وقت پر نماز ادا کرتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے،
نفل بھی پڑھتا ہے. دونوں میں سے اکرم کون ہوگا؟ زیادہ عزت والا کون ہوگا؟ وہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کام کرے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے نا جو ہم کو نیندوں میں سے اٹھاتا ہے. اب آپ فجر کی نماز کو اٹھے ہیں، کیوں اٹھے ہیں؟ اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا. لوگوں کو نیندوں سے اٹھاتا ہے. تو جو جتنا زیادہ تقوی میں، نیکی میں آگے ہے، رائٹ، تو وہ اتنا ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، رائٹ، اور اللہ کی خاطر نیکی کرنے والا ہے. تو وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اکرم ہے، right؟ زیادہ آنریبل ہے، عزت والا ہے، محبوب ہے، رائٹ. دیکھیے تقوی کیسے پہچاننا ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقوی ہا ہنا. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہے، یہاں ہے. التقوی ہا ہنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگاری یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا. کسی شخص کے لیے یہ کافی برائی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. تو تقوی کہاں ہے؟ ادھر. تو ہم کسی کا تقوی نہیں چیک کر سکتے، رائٹ. یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے صرف. ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خبیر ہے، بہت زیادہ باخبر ہے. اللہ کو پتا ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو تم بولتے نہیں ہو، جو تم اپنے دل میں رکھے ہو. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے اور خبیر بھی ہے، فل نالجبل ہے، خبر رکھتا ہے. قالت، ٹھیک ہے، یہ قالت تھا، زیر صرف یہ الاعراب میں لام پر جزم ہے نا، تو اس لیے وہ ملا کے پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں یہ قالت کے وزن جو ہے وہ ہے واحد مانس. خیر، قالت الاعراب، کہا اعراب نے. اعراب کس کی جمع ہے؟ اعرابی کی. اعرابی کون ہوتے ہیں؟ دیہاتی، بدو. ٹھیک ہے، تو دیکھیں شروعات کس سے ہوئی سورے کی؟ بدو سے ہی ہوئی نا. پردے کے پیچھے سے آ کے بدو کیا کرتے ہیں؟ یا محمد اخرج الینا، رائٹ. اینڈ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ وہی چیز سے، رائٹ. ایک طرح سے پیک کر دیا جاتا ہے انیشیل اور اینڈ کو. تو کہا جا رہا ہے قالت الاعراب آمنا. دیہاتیوں نے کہا، اعرابیوں نے کہا، کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے. قل، کہہ دیجئے، لم تؤمنو، نہیں تم ایمان لائے. تم ایمان لائے نہیں ہو، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب یہ آیت یہاں پر کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ وہ جتنی بھی خرابیاں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا، ان کی وجہ یا ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تکبر، تفاخر. کبھی انسان کو فخر ہوتا ہے حسب نسب پر، کبھی دین پر، اسلام پر. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بول بول کے کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں اسلام لایا ہوں، میں مومن ہوں، رائٹ. میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرہ کیے ہیں. نیکیوں پر فخر، رائٹ. تو بدو کرتے کراتے کچھ نہیں تھے، لیکن نیکیوں کے اوپر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ فخر کرتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا. اعرابیوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کو بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قل، آپ ان کو کہہ دو، لم تؤمنو، نہیں تم ایمان لائے، ولیکن، اور لیکن، قولو، کہو، اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ولما، اور ہرگز نہیں، یدخلی، داخل ہوا، الایمان، ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں.
لما ابھی تک نہیں کے لیے آتا نا، یعنی ابھی تک نہیں ایمان داخل ہوا تمہارے دلوں میں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان راسخ ہوا ہی نہیں ہے، right؟ صرف قول ہے، یہ دل میں ابھی تک اترا ہی نہیں ہے، right؟ دیکھیے ایک ہی آیت میں جب سملر معنوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں، right؟ یہاں پہ ایمان اور اسلام دو باتیں آئی ہیں، right؟ ایمان اور اسلام دونوں ورڈ آئے ہیں نا یہاں پہ، تو ہم جنرلی دونوں کو سیم معنی میں لیتے ہیں، right؟ ہم کہتے ہیں مسلم مومن سیم ہے، لیکن فرق ہے ایمان اور اسلام اگر الگ الگ آتے ہیں، مطلب ایک ہی آیت میں نہیں آتے ہیں، الگ الگ آتے ہیں، تو ہم ایمان میں اسلام کے بھی معنی لے سکتے ہیں اور اسلام میں ایمان کے بھی معنی شامل ہوں گے، رائٹ رائٹ لیکن جب دونوں ایک ہی آیت میں آ جاتے ہیں تو معنی مختلف ہوں گے۔ اب جیسے یہاں پر ہے تو معنی کیا مختلف ہوں گے؟ ہاں، اسلام جو ہے نا یہ ظاہری یا پھر جو فزیکل جو ٹینجیبل ہے جو نظر آتا ہے، ہاں، ظاہری عملی پہلو کو لیں گے اسلام، یعنی جو جوارے سے تعلق رکھتا ہے، جو آپ کے اعمال سے تعلق رکھتا ہے، ایکشن سے تعلق رکھتا ہے، وہ اسلام ہوگا۔ اور جو ایمان ہے پھر وہ دلوں سے جو تعلق رکھتا ہے، اندر کی جو حالت ہوتی ہے اس کا میننگ ہوگا ایمان، ٹھیک ہے؟ تو کیا بتا رہی ہوں میں، جب اسلام اور ایمان ایک ہی آیت میں آئے تو اسلام سے مراد ظاہری اور ایمان سے مراد اندرونی کیفیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یہاں کیا کہا گیا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر اترا ہی نہیں ہے ابھی، یہ جو ہر طرف سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے، بس دیکھا دیکھی ہو گئے، کر لیا ہے تم نے، رائٹ؟ اصل میں تو تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل ہوا ہی نہیں، راسخ ہوا ہی نہیں ہے، رائٹ؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یعنی اخلاص کے ساتھ، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، لا یلتکم، نہیں یلت، حمزہ لام تا اس کا روٹ لیٹر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کم کرنے، کسی کے حق میں سے کچھ گھٹانا، یہ معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کام کا پورا بدلہ نہ دینا یا دیر سے دینا، اس کے لیے ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کمی کے لیے، نقص کے معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا یلتکم، نہیں کم کرے گا تم سے، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئن، کچھ بھی۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، شیئن نکیرہ، کچھ بھی نہیں کم کرے گا، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اسلام کے ظاہری کام جو تم کر رہے ہو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کرو، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے بغیر کام کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اخلاص ضروری ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی دیکھیے کتنے ایسے مسلم ہوتے ہیں نا، سو کالڈ مسلم، جو بس بورن مسلم ہے، لیکن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، تو پھر اسی صورت میں انسان کے اعمال قبول ہوں گے، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کتنی گہری آیت ہے دیکھیے یہ۔ ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے کہ ہم زبانی یا کلامی کہتے رہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، بلکہ ایمان تو وہ ہے کہ جو دل میں اترے اور عمل میں نظر آئے۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور رسول کی اطاعت کرتے ہو، ہاں، تبھی تمہارے اعمال میں پورا پورا آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو مسلمان صرف کسی مجبوری سے مسلمان ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ شعوری ایمان کی،
ایسے یقین کی کیفیت کی جو عمل تبدیل کر دے. رائٹ. اور وہ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے. یہاں پہ مومن کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی آئی تھی انما المؤمنون اخوۃ. دیکھیے مومنون کی تعریف جو ہے نا، ڈیفینیشن قرآن میں اور جگہ بھی آئی ہے. رائٹ، سورۃ توبہ میں بھی آتی ہے. یہاں پہ آئی تھنک یہ لاسٹ ہے مومنون کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے. یعنی مومنون کون ہے؟ رائٹ. اب آپ کو سوال ہوتا ہے کہ مومن کس کو کہتے ہیں، کون ہوتا ہے مومن؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے مومن کون ہوتے ہیں. انما کا میننگ ہوتا ہے صرف اور صرف، تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انما المؤمنون یعنی صرف اور صرف مومنون وہ ہیں، یعنی مومن تو بس سچے مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم پھر لم یرتابوا، نہیں وہ شک کیے، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مال سے، وانفسہم اور اپنے نفسوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. یہ ہے اسلام کا ثبوت، جان مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں سچے، یہی سچے مومن ہیں. تو کون سچے مومن ہیں؟ جو اللہ رسول کی بات کو ایز اٹ از لیتے ہیں، سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، بغیر کسی تردد کے، یقین کے ساتھ لیتے ہیں. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے، جب بھی کوئی بات لوگوں کے عقل میں نہیں آتی تھی نا، تو وہ آ کے ان سے کہتے، تو یہ کیا کہتے تھے؟ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ ہی ہوگا. لیکن کچھ لوگ کچھ کرنے کرانے کے بجائے صرف زبانی کلام بہت کرتے رہتے ہیں. کہا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ، کیا تم سکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو، تم خبر دو گے اللہ کو، بدینکم، تمہارے دین کی. کیا تم علم دیتے ہو، کیا تم سکھاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں؟ نہیں، دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھیں یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے بعض لوگ نا، جیسے پیچھے تسخیر کی بات آئی ہے، کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کا مذاق صرف زبان سے کرے. بعض اوقات کسی کے فیشل ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں، چہرے کے جو تاثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندے کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. یا کسی کا ماضی چھیڑنا. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہے نا، انصاری تھے یہ، مطلب مدینہ کے مسلمان تھے. ٹھیک ہے، ان کے ایک کان میں پرابلم تھا، ان کو ایک کان سے کم سنائی دیتا تھا. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم قریب بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک دن کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اب یہ تھوڑا دیر سے پہنچے، تو اب ان کو بیٹھنا کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قریب میں، نزدیک. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو، مطلب لوگوں کے بیچ میں سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے پہنچنے کے لیے. تو جیسے وہ جاتے رہتے تو ایک شخص ان کو کیا کہتا ہے، مطلب صرف فیشل ایکسپریشن، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ بات بتا رہا ہے. تو وہ ان کو کہتا ہے کہ کون ہو تم، مطلب. تو ثابت بن قیس، او تم ثابت بن قیس، او جس کی ماں، آئی نو، ٹھیک ہے، تمہاری وہ ماں تھی، تمہارا وہ باپ تھا. دیکھیے یہ جو مسلمان تھے نا مدینہ کے، یہ سب نیو مسلم تھے. ٹھیک ہے، یہ ریورٹ مسلم، ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات ہے ان کے والدین، ان کے ماں باپ کا کچھ نہ کچھ پاسٹ ہوگا. رائٹ، ان کا بھی کچھ نہ کچھ پاسٹ ہوگا، ماضی ہوگا. اب وہ شخص نے کیا کہا، اچھا تم ثابت بن قیس، وہ جس کی ماں، ہاں آئی نو، رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ وہیں روک دیا. پھر اس کو، اس کی اصلاح کی.
تو یہ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بعض اوقات ہم کسی کے ماضی کو نکال کر یا کسی کے اوپر اپنے ایسے فیشیل ایکسپریشن دے کر، یہ کافی ہوتا ہے انسان کو ذلیل کرنے کے لیے، right؟ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، میں نے کچھ کہا ہے ان کو، بس میں تو جیسے بعض لوگ ایسے کہ اچھا تم وہ دکان سے کپڑے خریدتے ہو، ڈی مارٹ کے کپڑے لیتے تو ہائے، مطلب صرف ایسے بولنا بھی کیا ہے، ذلیل کرنا ہے، تسخیر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کرے، کل مطلب بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہے، ہم کہاں کچھ کہہ رہے ہیں، بس کسی کو اس نگاہ سے دیکھنا بھی کیا ہے، وہ تسخیر میں آتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم مجھے سکھاؤ گے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے دلوں کو میں نہیں جانتا۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو بھی زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، دلوں کا حال بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کو جو تم ظاہر کر رہے ہو اپنے چہرے سے، اپنی زبان سے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیکا، وہ احسان جتاتے ہیں، علیکا آپ پر، ان کے اسلمو کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی وہ دیہاتی، وہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اگر ان کو کوئی بتایا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ ہی کے سر پر سوار ہوتے رہتے ہیں، چونکہ آپ نے کہا تھا نا اس لیے ہم نے کر لیا، اب دیکھو ہمیں کتنی مشکل پیش آ رہی ہے، ہماری زندگی تو دوبھر ہو گئی ہے۔ بھئی کس پر احسان کیا آپ نے؟ اگر کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہے، اگر کوئی حرام کام چھوڑا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے اپنا، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ آپ ہی کو جائے گا۔ تو اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتاتے تھے آپ پر کہ وہ اسلام لائے، وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، لا تمنوا، مت تم احسان جتلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم تمہارے اسلام کا، تم اپنا اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یمن وہ احسان کرتا ہے، علیکم تم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، ان کے ہداکم، اس نے ہدایت دی تم کو، للایمانی، ایمان کی طرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی ہے، ایمان کی طرف راہ دکھائی ہے۔ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو گائیڈ کیا ہے اس راستے کی طرف، اس جنت کی طرف، ہم تو کبھی بھی نہیں جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم کو ایمان کی ہدایت دی ہے، ایمان سے نوازا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض، کیا جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، چھپی باتوں کو، سب چیزوں کو۔ آسمان اور زمین میں کیا آتا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، زمین میں انسان ہے، جن ہے، سب کے دلوں کے حال، ہر چیز غیب، سب کچھ اللہ کو پتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر، خوب دیکھ رہا ہے، بما ساتھ جو
تعملون تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں کیا فرماتے ہیں؟ ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، سر تمہارے سیکرٹس کو بھی، وما یعلنون اور جو تم اعلان کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے سینوں کے بھید سب کچھ جو چھپا ہوا ہے اندر سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ صورت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آداب سکھاتی ہے، مینر سکھاتی ہے، رائٹ؟ اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، ہمارے مینرز کیسے ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، لا تمنوا علی اسلامکم، مت تم احسان جتلاؤ مجھ پر تمہارے اسلام لانے کا. تو یہ ایسی لگتا ہے نا کہ جیسے بچوں کو جب ہم بولتے ہیں نا ہوم ورک کرنے کو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ان کو بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کرو ہوم ورک کرو، اب وہ کر لیتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کر لیا ہم نے ہوم ورک، آپ نے کہا تھا نا ہم نے پڑھ لیا. ایسے لگتا ہے ماں باپ پر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کا یہ محنت کرنا، پڑھنا، یہ ان کے اوپر ہی احسان ہے. الٹا ماں باپ ان پر احسان کرتے ہیں کہ ان کے لیے اتنا پڑھنے کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں راہ دکھائی، ان ہداکم للایمان. اور پھر اس آیت میں آج کے لیسن میں کیا آیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلیتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے. تو اطاعت کس طرح سے ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی؟ اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. تو عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے. محض دعوے کرنا کہ ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، یہ کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. دیکھیے سورہ محمد میں بھی، فتح میں بھی، حجرات میں بھی ہم نے نا اعمال سے متعلق بہت بات کی ہے، کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. پھر یہ بھی دیکھیں ہم نے کن کن چیزوں سے اعمال ضائع ہوتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل، آمنوا وعملوا الصالحات. اعمال کی کون سی قسمیں آئی ہے؟ سوچ، گفتگو، عمل، معاملات، جہد، کوشش، مینرز، یہ سب کیسے ہونے چاہیے؟ اخلاص، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں ویسے. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو یہ سورہ حجرات تھی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہمارے لیے اس میں اسباق ہیں، بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں. سورۃ الحجرات کا ایک اور نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاق، ٹھیک ہے. اور یہ سورت کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری میں، لاسٹ میں، ٹھیک ہے، ایک دم اینڈ آف دا مدنی پیریڈ. چلیں دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔